معزز سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ جل شانہ نے ایک بار پھر رشد و ہدایت کے اس عظیم مرکز میں ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سایہ جمع ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ اللہ جل شانہ کے ہاں پسندیدگی کی علامت ہے۔ ہر شخص، ہر قوم، ہر جماعت، ہر فرد کی پسندیدگی کا معیار الگ الگ ہے۔ اللہ جل شانہ کی پسندیدگی کا معیار وہ الگ ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ خاندانی شرافت نہیں ہے، وہ عہدہ اور منصب نہیں ہے، وہ دنیا کے لوگوں میں شہرت نہیں ہے، وہ آگے پیچھے حفاظتی دستے ان کے بیچ و بیچ جانے میں نہیں ہے، بلکہ کبھی اللہ جل شانہ کو ایک بندہ پسند ہوتا ہے، حالانکہ لوگوں کے ہاں ان کو پہچانا بھی نہیں جاتا، اس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی نے، جن کو باتوں میں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا تھا، اللہ جل شانہ نے ایسی قوت گویائی دی تھی، ایسے طریقے دیے تھے۔ ایک غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر لشکر مقرر کر کے بھیجا، اور حضرات شیخین ان کے مامور تھے اس لشکر میں۔ واپسی پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسی صورتیں اس سفر کے دوران پیش آئی کہ جن میں ان کی رائے الگ تھی، عام صحابہ کرام کی رائے الگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے اوپر، ان کی رائے پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اور پھر امیر بھی ان کو مقرر کیا تھا، اور پھر حضرات شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات وہ ان کی زیر عمارت تھی۔ انہوں نے سوال کیا واپسی پر، تفصیلی واقعہ ہے، وہ واقعہ میں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تمام لوگوں میں زیادہ پسند کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مردوں میں کہہ رہا ہوں، عورتوں میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ابوہا، اس کے والد ابو بکر مجھے زیادہ پسند ہیں۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر۔ میرا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے میرا نام لیں گے، لیکن جب میں نے 2-3 نام سنے تو اس کے بعد پوچھنا ہی بند کر دیا۔ مجھے فکر پڑ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سب سے آخر میں دھکیل دیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں کسی کو دنیا والوں کی نظروں میں دنیا کے اندر کسی اچھی جگہ پہ بٹھانا اور کسی کو مال دینا، کسی کو عہدہ اور منصب سے نوازنا، یہ اللہ جل شانہ کے ہاں پسندیدگی کی نشانی اور علامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت طیبہ بھی یہی تھی۔ غزوہ حنین کے موقع پر ان لوگوں کو جو ابھی مسلمان ہوئے تھے یا ان کے دلوں میں اسلام راسخ بھی نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ عنایت فرمائے، لیکن وہ لوگ جو ہر وقت آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے آگے پیچھے رہتے تھے اور ان کے نیزوں اور برچوں اور تلواروں سے خون بہتا تھا دشمنوں کا، اور آپ کی حفاظت کی خاطر اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنی بیوی بچے داؤ پر لگائے تھے، ان لوگوں کو عام جس طریقے سے مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم دیا۔ بعض نوجوانوں کی زبانوں سے یہ بات نکلی کہ عجیب بات یہ ہے کہ خون ہمارے تلواروں سے دشمنوں کا ٹپک رہا ہے اور مال سے دوسروں کو نوازا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار کو الگ جگہ میں جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ مجھ تک ایسی بات پہنچی ہے۔ تو جو انصار کے اکابر تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو بڑے ہیں عمر رسیدہ، انہوں نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی، لیکن اگر ہمارے نوجوانوں نے کی ہو تو شاید انہوں نے کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنی جماعت میں لے کر اپنے گھر مدینہ منورہ لے آؤ؟ سب زار و قطار رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اصل فیصلے کے اوپر خوش ہیں، اس کے اوپر ہم خوش ہیں۔ تو اللہ والوں کے ہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی اپنوں کو پیچھے کیا جاتا ہے اور جو نئے نوارد ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ ایک فارسی شاعر کا شعر ہے، مجھے اشعار تو نہیں آتے لیکن کبھی سامنے آ جاتا ہے، کبھی غلط بھی ہو جاتا ہوں۔ ماں پروریم دشمن مامے کو شیم دوست، کسرا چیرا اونچو نرسد در قضائے ماں پروریم دشمن، میں دشمن کو پالتا ہوں۔ اور ایسے نمونے تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنا دشمن پکا کافر، یہ حصول کافر بھی اللہ جل شانہ داغت تربیت براہ راست کی، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی تربیت کرے، اللہ پاک کرتا ہے جبریل کے ذریعے سے، جنگل کے جانوروں کے ذریعے سے۔ اور ماں پروریم دشمن ماں میں کشیم دوست، اور میں اپنے دوست کو وہ مرواتا ہوں لوگوں کے ہاتھوں، اس کو شہید کیا جاتا ہے۔ کسرا چرا اونچو نرسد در قضائے ماں، میرے قضا میں اور میرے فیصلے کے اندر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں کیا۔ اللہ جل شانہ کی اپنی کائنات ہے، اس کی اپنی خدائی ہے، لیکن اس سے کسی کے زندہ رہنے سے، کسی کو مال دینے سے، کسی کو دنیا والوں کی نظروں میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہوں کے اندر بیٹھانے سے اس کی پسندیدگی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ جل شانہ کی پسندیدگی کا معیار ہے، یہ علامت ہے کہ کسی اللہ والوں کی مجلس میں آپ کو جگہ دی، آپ کو بٹھایا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے حضرت کے زیر سرپرستی تحریک ایمان و تقوی کافی عرصہ سے یہ تحریک چلی ہے۔ اگر بغیر اس نام کے کام چلتا تو ابتدا کے اندر یہ کام تھا، اگرچہ اس میں افراد مختصر تھے لیکن اس کا نام نہیں تھا۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے، سال ہا سال اس پہ گزرے ہیں کہ نام نہیں تھا لیکن کام تھا۔ اس کی تعبیرات، اس کے مقاصد مختلف تعبیر میں، مختلف عنوانات میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن دراصل حضرت کے دل کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک فکر ڈالی، اور وہ فکر یہ ہے کہ آج کل امت مسلمہ کے اندر 3 چیزیں بہت زیادہ غالب آ گئی ہیں جس سے فتنے پھوٹتے ہیں، پھولتے ہیں، پلتے ہیں، اور فتنے ایمان پر، عمل پر، اخلاق پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شریف خانداروں کے گھروں کے اندر دروازوں پر دستک نہیں بلکہ اندر گھس گئے ہیں، کونے کونے میں پہنچ گئے۔
لیکن 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ امت اس کا شکار بنتی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ تساہل ہے، تغافل ہے، تکاسل ہے. ایک سستی ہے، کسلت. دوسری تساہل ہے، سہولت پسندی. محنت سے، مشقت کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. بس آرام ہو، کسی طریقے سے مجھے راحت پہنچے. اگر کسی اجتماع میں، کسی مجلس کے اندر آدمی چلا جائے تو وہاں پر بھی یہی سوچ رہتی ہے کہ اچھا کمرہ، اچھا بستر، اچھی جگہ مجھے ملے. حضرت کی طرف سے کل مختصر ہدایات بیان ہوئی تھی، اس کے اندر یہی بتایا گیا تھا کہ آپ حضرات جو یہاں پر آئے ہیں تو آپ میزبان ہیں. وہ ہمارے بھائی جو نئے آئیں گے وہ مہمان ہیں، آپ ان کی خدمت کریں اور آپ اس میں ایثار سے کام لیں. راحت پسندی میں، سہولت پسندی میں بھی ایثار سے کام لیں اور خدمت کے اندر بھی ایثار سے کام لیں. جن حضرات نے خدمت خود لی ہے، دوسرا اس میں نہ گھسیں جذبات میں آ کر، شوق میں آ کر. تو بہرحال ایک چیز جس کی وجہ سے امت شکار ہو رہی فتنوں کا وہ ہے تکاسل، کسل، سستی. ایک ہے تساہل، سہولت پسندی. مجھے ایک مولوی صاحب کے بہت بڑے عالم کے بیٹے نے کہا کہ کبھی 6-7 دن ہو جاتے ہیں میں جنابت کے اندر ہوتا ہوں، غسل نہیں کر پاتا. یہ تکاسل ہے، کسل. اتنی غالب آ جاتی ہے کہ آدمی گناہ در گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے لا تدخل الملائکہ فیہ کلب او صورت وفی روایت او جنب. اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہو، تصویر ہو اور فرشتے ہوں. یہ جنبی آدمی ہو، جنبی عورت ہو، جنبی مرد ہو جنابت کے اندر. لیکن یہ کسلت ہے. ایک آدمی کا جی چاہتا ہے میں قرآن کریم کی تلاوت کروں لیکن نہیں کر پاتا. بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں، یہاں پر مرکز میں آتے ہیں، وہاں پشار میں آئے ہیں، جو مجھ سے ملے وہ کہتے ہیں حافظ قرآن، میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بس نہیں پڑھ سکتے. زمانہ ہو گیا، قرآن کریم مجھ سے رہ گیا ہے. اس کے اوپر نگران مقرر کیا جاتا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، قرآن پاک شروع کرو، 1 سپارہ پڑھ کر پھر آؤ. تو وہ 1 سپارہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ پارہ پڑھ لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں پڑھ لیا. یہ کسل ہے، سستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کسل سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یا اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں. اس لیے حضرات اکابر مشائخ کے مجالس میں سب سے بڑا فائدہ، مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں تو جگہ جگہ یہ چیز ہے کہ ان مجالس میں جانے سے انسان کی ہمت بنتی ہے، ہمت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ہمت یہ مقابلہ کرتی ہے انسان کی کسل کا، سستی کا. سستی آتی ہے. میں تسبیحات مسنون نہیں پڑھ سکتا، میں بیت ہو گئی ہوں 4 سال ہو گئے لیکن میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے تغافل، غفلت. ہم دنیا کے اندر سب سے آگے ہیں، شیر ہیں شیر، لیکن دین کے معاملے میں غفلت برتی جا رہی. اسی تغافل نے کی وجہ سے ہمیں فتنوں نے شکار کیا، فتنوں سے آگے رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل فتنے ہی فتنے ہیں. یہ تحریک ان فتنوں کے مقابلے میں امت مسلمہ کو بیداری کی تحریک ہے، بیدار کرنے کی تحریک. ہم فتنے پہچانیں، کس طرف سے فتنے ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، کس طریقے سے وہ ہمیں اپنے شکار بنا رہے ہیں، اور اس سے نجات کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس مجمع کے اندر علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ان کو نہیں، اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں کن کن فتنوں کا تذکرہ ہے. مالی فتنے ہیں اور جاہی فتنے ہیں، اولاد کی طرف سے فتنہ ہے، ہر طرف سے فتنے مختلف شکلوں کے اندر ابھریں گے، اٹھیں گے، جس کی شمار بہت زیادہ ہے. اور محدثین حضرات نے وہ حدیث اپنے کتابوں کے اندر درج کی ہے کتاب الفتن کے نام سے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے ڈرایا ہے، اور فتنے سے ڈرایا ہے کہ وہ تمہارے خون کو نہیں، تمہیں بیماری سے نہیں کھائے گی، تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے،
تمہارے عمل کے لیے خطرہ ہے، تمہارے اخلاق کے لیے خطرہ ہے۔ یہ فتنہ تمہاری ایمانی آزمائش، تمہاری عملی آزمائش، تمہاری اخلاقی آزمائش۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال کو باہر پھینک دیا جائے، بلکہ مال کے فتنے سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا انی لا اخشی علیکم الفقر، میں تمہارے اوپر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم فقر کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں دنیا ہلاک کر بیٹھے گی۔ دنیا کے اندر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس لگاؤ گے، مقابلہ ہوگا، کوشش کرو گے۔ اب اس ریس لگانے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ سنن کی روایت کے اندر یہ حدیث بھی ہے، لوگ آئیں گے مال کمانے کے لحاظ سے حلال و حرام کی تمیز نہیں رہے گی، یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہر طرف جتنا مال ہاتھ آتا ہے اس کو ہڑپ کر لیا جائے گا، چاہے وہ سود کا ہو، چاہے وہ جواری سے حاصل ہو، چاہے وہ ڈکیتی سے ہو، چاہے وہ غصب کا مال ہو، کسی طریقے سے بھی ہو۔ مال کا فتنہ یہ ہے کہ اس کا حصول اور اس کو مختلف مصارف میں صرف کرنے سے آپ کا ایمان داؤ پہ لگے گا، آپ کا عمل داؤ پہ لگے گا، آپ کے اخلاق داؤ پہ لگیں گے، آپ کے اندر سے ایمانی صفات نکل جائے گی۔ اولاد اور بیوی یہ فتنہ ہے، ان کی وجہ سے آپ کا ایمان، آپ کا عمل، آپ کے اخلاق خطرے میں رہیں گے۔ یہاں پر سال ہر سال حضرت نے اس کے لیے وقف کر دیا ہے، اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھی جماعت کی شکل میں اس میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر پورے پاکستان اور بیرون ملک کے اندر دارالایمان کے نام سے یہ تحریک اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے بیانات، مجالس، عملی صورتیں اور اس طریقے سے یہ اللہ کے ذکر کی کثرت یہ کرائی جاتی ہے کہ اس فتنوں سے ہماری حفاظت ہوئی، بیداری کے لے ہو۔ آپ دیکھیں کبھی فتنہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنہا ایک فتنہ ہے، اور کبھی فتنہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فتنہ کئی فتنوں کو جنم دیتا ہے، اس سے اتنے فائدے پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی پریشان ہوتا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے حضرات مفتیان کرام نے بعض مباح چیزوں کو اس لیے ناجائز قرار دیا، اس پابندی لگائی کہ اس مباح چیز سے دوسرے مکروہ تحریمی اور حرام کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بعض مستحبات کو روکا ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس سے یہ حرام پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تصریح کی، اس کے اوپر عذاب اور وعید سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے آئے، میں اس فتنے کا ذکر رہا ہوں جو آج کل عام ہے، تصویر سازی کا فتنہ، تصویر کھینچے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، بعض صورتوں کے اندر اس کو بعض جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ امت اس پہ متحد تھی، متفق تھی کہ تصویر حرام ہے، اور سب سے پہلے جو شخص جس نے تصویر کے اباحت کے اوپر کتاب لکھی اور تحریر لکھی وہ جامعہ ازہر کا وائس چانسلر تھا، جس کا نام محمد بخیت المطیع آتا ہے۔ اس نے رسالہ لکھا تقریباً آج سے 195 سال پہلے۔ اس کے اندر اس نے لکھا ہے اباحیت الصورت الفوتوغرافیہ، یعنی جو تصویر ہے کیمرے کی اس کا مباح ہونا۔ وہ مصر جو آج کل تصویروں کا مختلف انواع سے ایک آماجگاہ بنا ہوا ہے اور فتنے وہاں سے اٹھتے ہیں، اس کے علماء اس کے خلاف اٹھے، جامعہ ازہر کے سارے علماء اس کے خلاف ہو گئے، مصر کے سارے علماء اس کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے ایک شاگرد محمد مصطفیٰ الحمامی اس نے اس کے مقابلے میں رسالہ لکھا، اور اخیر میں یہ کہا کہ جتنے لوگ اس کے مرتکب ہوں گے ان سب کا گناہ ہمارے شیخ کے گردن کے اوپر پڑے گا، جتنے لوگ اس کے مرتکب ہوں گے سب کا گناہ ہماری شیخ کے گردن کے اوپر پڑے گا۔ یہاں ہماری خانقاہ کے اندر جو ہدایات ہے، جو سال ہر سال کے لیے آویزاں ہے، لٹکائی گئی ہے، اس کے اندر ایک عنوان سے یہ لکھا ہوا ہے کہ تصویر لینا سخت منع ہے،
اور حضرت تو کبھی سنا ہے بد دعا دیتے ہیں، میں خود ساتھ ہوتا ہوں اکثر جگہوں کے اندر کہ جو اس نے میری تصویر کھینچی ہے وہ بد دعا، لیکن آدمی آج کل ایسا فتنہ نکلا ہے کہ گردن اور کندھے کے درمیان، موڑنے کے درمیان میں جو ہے وہ موبائل کی آنکھ اس کو لگا کر فٹ کرتے ہیں، تصویر لے لیتے، کسی اللہ والے کو، کسی عالم کو، کسی اچھے آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی تصویر کھینچی گئی۔ تو یہ فتنہ اس زمانے کے اندر پھر پھیلتا گیا۔ آج کل آپ حضرات کو پتہ ہے کہ نکاحوں سے، بازاروں سے، نکاح کے محافل سے، شادی ہالوں سے یہ فتنہ نکل کر مساجد اور مدارس کے اندر آ گیا ہے، ہمارے دینی اجتماعات کے اندر آ گیا ہے۔ جو اجتماع ہم دینی نام کے اوپر کرتے ہیں اس کے اندر یہ فتنہ آ گیا ہے، اور یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ نئی نسل کے اخلاق لڑکیوں کے، لڑکوں کے تباہ ہو گئے، شریف گرانوں کے پردہ دیوار وہ گر گئی ہیں۔ یہ فتنہ باہر سے اندر کونے تک پہنچ گیا ہے، جس طریقے سے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب عورت اپنے ایام مخصوص کے اندر ہوتی تھی تو اس کو ایک کونے میں جگہ دی جاتی تھی، وہ حیا اور شرم کے مارے باہر نہیں نکلتی تھی۔ آج کل تصویر اس جگہ کے اندر، غسل خانوں کے اندر گئی ہے یہ کیمرے کی آنکھ، اور یہ فتنہ سب لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ حیا اس کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے، عورت کا تسلط وہ گھروں کے اوپر ہو گیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تمہارے اغنیاء وہ سخی لوگ ہوں گے اور تمہارے امراء، علماء اور سمجھدار لوگ ہوں گے اور تمہارے امور مردوں کے حوالے ہوں گے، یعنی شورا کے تحت ہوں گے، تو تمہارے لیے زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے، پھر تم زمین میں زندہ رہنے کے قابل ہو۔ اور اگر تمہارے اغنیاء وہ بخلا ہوئے اور تمہارے امراء جہال ہوئے اور تمہارے گھروں کے معاملات وہ عورت کے سپرد ہو گئے، عورت کے حوالے ہو گئے، بیوی فیصلہ کرتی ہے جس طریقے سے چاہے، میرے گھر والی کی مرضی ہے، لڑکی کا رشتہ جہاں چاہے، لڑکے کا رشتہ جس سے طے ہو جائے، گھر کے فیصلے عورتوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا، پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نتنے فتنے اس ایک فتنے سے پیدا ہو گئے، اور یہ کیا آج کل آپ حضرات کے موبائل میں جو آپ کے جیبوں کے اندر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ انبیاء کرام غزوہ بدر اور دوسرے غزوات، اور اس سے پہلے انبیاء کرام نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی فلمیں اس کے اندر بنائی گئی ہیں۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں، بعض لوگ اس سے الگ ہے، ہٹے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگوں کے پاس سادے موبائل ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں کتنی ساری خامیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بدر کا پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کی تصویریں ہیں، اس میں جو فلمی ایکٹرز ہوتے ہیں، مجھے تو صحیح نام نہیں آتے، اور وہ عورتیں جو فلم کے اندر کام کرتی ہیں وہ صحابیات کی صورت اور ان کا روپ دھار لیتی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کی ماں اور اس کی بیٹی اور اس کی بہن کی تصویر کوئی عورت ایسی ننگی اور فاحش عورت روپ لے تھا تو آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اس کو دیکھا جاتا ہے، کچھ نہیں کیا جاتا، ٹس سے مس نہیں ہوتی، ایمان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگتی اس کی وجہ سے، اس پر خاموشی آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ پھر اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بعض چیزیں ایسی آتی ہیں جو پیغمبر نے نہیں کی ہوگی، لیکن اس کو اپنی فلم کے بنانے کے لیے وہ چیزیں اور کام کرنے پڑتے۔ تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ایک فتنہ اس نے لاکھوں فتنوں کو جنم دیا ہے، یہاں تک کہ ہماری مساجد اور مدارس وہ پاک نہیں رہی۔ تب تک تشفی نہیں ہوتی جب تک کہ تصویر کے ذریعے سے اس پورے پروگرام اور اجتماع کو فلمایا نہ جائے اور اس کو تصویر میں نہ لایا جائے، تشفی نہیں ہوتی۔ اسکرین لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ ایک ہی فتنہ ہے، ایک، لیکن کتنے فتنوں کو جنم لیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فتنہ مسجد اور مدرسے کے اندر پہنچے، کم از کم اگر ایمان محفوظ ہے
عمل محفوظ ہے، اخلاق محفوظ ہے، تو عمل کے اندر خشوع میں فرق آئے گا، برکات کے اندر فرق آئے گا، اخلاص کے اندر فرق آئے گا، توجہ کے اندر فرق آئے گا. جس طریقے سے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مالی فتنے ہوں گے، سود، بعض لوگ اس سے بچیں گے لیکن اس کے دھوئیں سے وہ بھی نہیں بچ سکتے. جس طریقے سے یہ ایک فتنہ ہے، پوری امت کو اس نے گھیر لیا، اس طریقے سے یہ بھی ایک فتنہ ہے. تو یہ فتنے ہیں. بعض فتنے ایسے ہیں جو عوام کے اندر ہیں، بعض فتنے ایسے ہیں، ناراض نہ ہو آپ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ علماء کے مدارس اور ان کے درسگاہوں اور ان کے گھروں کے اوپر دستک دے رہے ہیں. مختلف قسم کی نوعیت کے فتنے، مصلحت پسندی کا فتنہ ہے. اس میں یہ مصلحت ہے یہ کام اس نوعیت پہ ابھی نہ کیا جائے، یہ ہے یہ ہے یہ. صحابہ کرام اس لیے پوری دنیا کے اوپر غالب نہیں ہوئے کہ اس کا صرف نام صحابی تھا، بلکہ صحابہ کرام اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنے ایمانی صفات، اپنے اخلاق جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے اوپر وہ رنگ لیا تھا، اس کی وجہ سے دنیا کے اوپر غالب آ گئے تھے. ان میں یہ فتنہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس انہی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ میں نے پہلے کیا، یہ مصر کے گورنر تھے، ان کا خط آیا کہ حضرت یہاں امیر المومنین یہاں ایک فتنہ ہے، وہ یہ کہ سال کے اندر ایک لڑکی دریائے نیل میں ڈالی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ دریائے نیل کا پانی کم ہوتا ہے اور پھر قحط آتی ہے، فصلیں نہیں ہوتے، دریا کے اندر پانی نہیں ہوتا، نہریں خشک ہو جاتی ہیں. جب یہ لڑکی اس میں بند سمر کر ڈالی جاتی ہے تو پھر دریا امڑ آتا ہے، اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے، پھر ساری فصلیں سیراب ہوتی ہیں. اب بھی وہ دن آ رہے ہیں، میں کیا کروں، پریشان ہوں سخت. میں روکتا ہوں لوگوں کو، لیکن لوگ کہتے ہیں ایک طرف قوم کی ہلاکت ہے، ایک طرف ایک فرد کی ہلاکت ہے. اگر فرد کو بجاتے ہیں تو قوم ہلاک ہو جاتی ہے قادسالی کی شکل میں، اور بخوشی وہ گھر والے اپنی بچی کو جس طریقے سے دلہن کو سجا کر اس کے شوہر کے گھر بھیجا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو ڈال کر جو ہے وہ دریا میں پھینک کر آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو سے یہ خط پہنچا تو انہوں نے، ڈاک کا انتظام اس زمانے کے اندر ہوا تھا، بہت تیز تھا، انہوں نے جواب میں لکھا، ایک تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہرگز اس پر عمل نہ کیا جائے، مصلحت نہیں لی، اس کے اوپر ہرگز عمل نہ کیا جائے. اور دوسری پرچی دریا کے نام پر دی کہ تو اللہ کا مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تمہیں اللہ نے اپنے حکم سے ہمارے لیے جاری کیا ہے، مسخر کیا ہے کہ ہم تیرے پانی کو استعمال کریں. اگر تم اللہ کے حکم سے جاری ہو تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اس طریقے سے جاری رہے، اور اگر تم اللہ کے حکم سے جاری نہیں ہو بغیر اس چیز کے تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، تم خشک ہی اچھا ہے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اور یہ فرمایا کہ یہ پرچی دریا کے اندر پھینک کراؤ بجائے اس لڑکی کے. جیسے ہی وہ پرچی پھینکی تو مورخین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل اسی طریقے سے بہتا ہے، اور یہ واحد دریا ہے کہ جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے، باقی سارے کے سارے دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں. اور اس کے دونوں طرف باغات ہیں اور انتہائی زرخیز زمین ہے، فصلیں ہیں اس سے سیراب ہوتی ہیں، کبھی بھی خشک نہیں ہوتی. یہاں پر کوئی مصلحت پسندی نہیں کی. اس طریقے سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ علماء کرام کو معلوم ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک رومی بادشاہ نے خط لکھا کہ تمہیں اپنے ساتھی نے اپنے آپ سے دھکیل دیا ہے، 50 دن کے لیے ان سے باتیں بند، بائیکاٹ تھا، ہم آپ کو جگہ دیں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں. یہاں سے دھڑا دھڑ پیسے بھی بھیجے جا رہے ہیں، حکمران بھی جاتے ہیں، جس طریقے سے جس وقت کرسی چھینی جاتی ہے تو فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ مصلحت ہے، اس وقت امریکہ کے سامنے آنا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اس مصلحت کی خاطر یہ چھوٹ نکالی جائے کسی طریقے سے. الحمدللہ ہمارے حضرت نے مختلف موقعوں میں ابھی یہ فتنے جگہ آئے ہیں، یہ یہاں سے آواز گئی پوری دنیا کے اندر، پورے ملک میں، پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر پھیلی. کورونا کے اندر یہ بھی ایک فتنہ تھا، اور مختلف صورتوں کے اندر تحریرات گئی ہیں، اس لیے نہیں کہ کسی حکمران کی کرسی چھینی جائے،
اس لیے نہیں کہ کسی کے ساتھ سیاسی چپکلش ہے، اس لیے نہیں کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے، ذاتیات ہے، بلکہ خیرخواہی کے طور پر امت کو بچانے کے لیے اس ذات و فرد کی بھی اس میں خیر ہے، پوری امت کی بھی اس میں خیر ہے، چاہے وہ بیرونی ملک ہو، حرمین شریفین ہو، چاہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہو، وقت وقت پہ ٹھوکا جاتا ہے۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے الرقائق میں اور مشکات شریف کے اندر فتنوں کی احادیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہے کہ علماء حکمرانوں کی طرف سے آپ کو مشکلات سامنے آئیں گی، حکمرانوں کی طرف سے مشکلات سامنے آئیں گی، جس شخص نے ان مشکلات کا سامنا کیا، چاہے وہ ہاتھ سے روکا، زبان سے روکا، دل سے روکا، وہ بچ جائے گا، اور جس نے اس طریقے سے نہیں کیا وہ اس فتنے کے میں پھنسے گا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے کہ دین سے ہٹ کر فیصلے کریں گے، اگر آپ لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو جس طریقے سے وہ جہنم میں جائیں گے، سب سے پہلے یہ بھی بندروں کی طرح وہ علماء جنہوں نے ان کے ہاں میں ہاں ملایا ہے بندروں کی طرح گھسیٹ دیے جائیں گے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مصلحت پسندی کا فتنہ، ہر دل عزیزی کا فتنہ، کہ کوئی ناراض نہ ہو، سارے خوش ہوں، عورتوں کے سامنے بھی ہنسا جاتا ہے، ننگے سر عورتیں اس کے مجلس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر اس کو خوش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو دوست رکھنا ہے، ہر ایک کو خوش رکھنا ہے۔ یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، اس میں دین رہے گا کہاں؟ ہم مسلمان ہیں، دین کی وجہ سے ہیں، دین اسلام کی برکت سے۔ اللہ جل شانہ کی مدد آئے گی تو آئے گی کب، کیسے آئے گی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد آتی ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، اور یہ اس وقت آئے گی کہ جب اللہ کے دین پر اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ کے ساتھ لگے رہو گے تو تب آئے گی۔ یہ ہماری مصلحت ہوتی ہے کہ فلاں کے ساتھ بھی تعلق ہو، فلاں کے ساتھ بھی تعلق ہو، فلاں کے ساتھ تعلق ہو۔ ہم کمزور ہیں، اور کمزور اس لیے ہیں کہ ہمارے اوپر دشمن غالب ہے، اور ہمارے اوپر دشمن غالب اس لیے یہاں تک کہ ہمارے مذہبی فیصلے عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھوں میں، جدھر ہمارا رخ موڑ لیتے ہیں اس طرف ہم جاتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، اور ہماری کمزوری کے سب سے بڑا سبب ہماری جسمانی کمزوری نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو ایک دن میں ایک کھجور دیا جاتا تھا، ہم 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، ہم کیسے کمزور ہوں گے؟ وہ جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور غالب بھی آتے ہیں۔ ایک کھجور، پھر کسی نے پوچھا کہ ایک کھجور سے دن میں کیا ہوتا ہے؟ پورا دن، بڑا دن، گرمی کا موسم اور ایک کھجور؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ ہمیں اس ایک کھجور کی قدر تب ہمیں معلوم ہی جب وہ ایک کھجور بھی نہیں تھا۔ ہم اس وجہ سے کمزور نہیں ہے کہ ہمارے پاس لباس نہیں ہے۔ صحابہ کرام، حضرت علی کرم اللہ، وہ جو سخت سردی کے زمانے میں اون کا چمڑا اتار کر اس میں سوراخ کیا، اس نے پہن لیا، آگے بھی لٹکایا پیچھے بھی لٹکایا، باہر نکلے، سخت سردی، بھوک لگی ہے، ایک یہودی باغ کو پانی دے رہا ہے، اس یہودی نے آواز دی، وہ تھک گیا تھا، وہ ڈول نکالتا تھا، ڈول کے اوپر ڈول، ڈول کے اوپر ڈول، باغ کو سیراب کرتا تھا، پودوں کو پانی لگاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وہ جو نے دیکھا ان کو بھوک لگی ہے، باغ کے اندر کھجوریں ہیں، تو وہ یہودی کہتا ہے، یا اعرابی حل لک تمرۃ فی دلو، آیا ایک کھجور، ایک ڈول کے بدلے میں کھجور پر راضی ہو؟ ایک ڈول نکالو، ایک کھجور دوں گا، ایک دانہ کھجور کا۔ یہودی تو تھے بڑے بخیل، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، تو دیوار کو پلنگ کے اندر چلے گئے، چمڑا پہنا ہوا ہے، اس سے اپنے عورت کو بھی چھپایا ہے اور سردی سے بھی اپنے آپ کو روکا ہے۔ ہمارے لباس کو دیکھ، اور پھر اندر گئے اور ڈول نکالتے گئے، وہ ایک ایک کھجور دیتا گیا، ایک ایک کھجور دیکھ، جب مٹھی بھر گئی، اتنے ہو گئے کہ اس سے پیٹ بھر سکتا ہے، تو ڈول پھینک دیا، کہتا بس میرا کام ہو گیا۔ یہ ہے، ہم کمزور صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق توڑ دیا ہے۔ ہماری کمزوری کی بنیادی وجہ یہ ہے،
وہ طاقتور نہیں ہیں، وہ اس لیے طاقتور آ گئے ہیں، وہ اپنے جو اللہ جل شانہ نے ان کو دیا ہے وہ بڑے بزدل ہیں، بڑے کمزور ہیں، لیکن چونکہ ہم اس سے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اس لیے وہ ہمارے پر غالب آ رہے ہیں، ہماری نکیل ان کے ہاتھ میں، جدھر ہمیں موڑ رہے ہیں اس طرف ہم جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو خوش رکھتے ہیں، یہ ناراض نہ ہو، اس سے ہمیں خطرہ ہے، اس سے خطرہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے تعلق چھوٹ گیا تو سارے خطرے آ رہے ہیں، ہر طرف سے شکار بنتے جا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ شام کے اندر ہے، اس وقت شام دار الخلافہ ہے، یہ امیر المؤمنین ہے۔ خط لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کو، یا اماں اوصینی، اے اماں مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ ام المؤمنین، اور فرمایا کہ مختصر ہو، الفاظ زیادہ نہ ہو۔ شام سے خط لکھا اپنی نصیحت سے کہ دوسروں سے نصیحت لوں، اس پر عمل کروں۔ یہ آج کل یہ بھی ایک فتنہ ہے انک، اس کی باتیں میں سنوں، علم میں مجھ سے کمزور، عمر کے اندر کمزور، ایسی جگہوں کے اندر نہیں بیٹھتا جہاں پر میں بیٹھتا ہوں، میرا جن جن سے تعلق ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں، یہ بھی ایک عظیم فتنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو عمر میں چھوٹے تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ بتائیں آپ نے اتنا علم کہاں سے سیکھا؟ آپ کو حبر الامہ، ترجمان القرآن کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کسی شخص کو چھوڑا نہیں، خاندانی اعتبار سے مجھ سے چھوٹا اور عزت کے اعتبار سے مجھ سے کم، جس ہر اعتبار سے چھوٹا یا بڑا اس کے پاس میں گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو آپ کے پاس ہے وہ مجھے آپ سنائی ہیں، ان سے میں لیتا رہا، اسی وجہ سے میرے پاس علم آ گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو قابل نصیحت سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، بادشاہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے خط لکھا، ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مختصر سلام کا جواب دیا، فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ فی سخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس فی سخط اللہ وکلہ الی الناس والسلام علیک، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ٹٹولا اور تلاش کیا، لوگوں کی ناراضگی کی صورت میں سارے لوگ ناراض ہوں، اللہ راضی ہوں، تو اللہ جل شانہ اس کی تمام ضرورتیں جو مخلوق سے وابستہ ہے اکیلے اپنی طرف سے پوری کرے گا، کسی کو ضرورت، نہ کسی تھانے دار کو ضرورت ہوگی، نہ کسی ایس ایچ او کی ضرورت ہوگی، نہ کسی وزیر کی ضرورت ہوگی، نہ وزیر اعظم سے، نہ صدر سے، نہ کسی اور بابو سے اور افسر سے اس کو تعلق کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک اس کی ساری حاجتیں پوری، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، لوگوں کی دوڑ دھوپ سے اللہ اس کو مستغنی کرے گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ومن التمس رضا الناس فی سخط اللہ، اور جو شخص لوگوں کو راضی کرنا چاہے اللہ ناراض ہو، وکلہ اللہ الی الناس، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کرے، جاہے ان سے وصول کا، اور لوگ خود نہیں کر سکتے کچھ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، سب سے بڑے فتنے جس کا تذکرہ عموماً ان اجتماع میں اور حضرت کی زبانی ہم بار بار زیادہ سنتے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ایک سفر کے اندر کئی اجتماعات ہوتی ہے جس میں ہر بار حضرت ایک ہی بیان کو کبھی کبھی دہراتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ ایک دعوتی تحریک ہے، وہ یہ کہ اس امت کے اندر جس فتنے نے سب سے زیادہ علماء کو کھا لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، وہ تشدد اور افتراق ہے، فرقہ بندی، اسی چیز نے لیا ہے، جماعتیں ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی وفاق کے تحت مدارس الحمدللہ وفاق کی وجہ سے منسلک ہیں، سارے کے سارے متحد ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے مدرسے کے لیے دوسرے کو ناراض کیا جاتا ہے۔ کراچی کے اندر ہم تھے، مجھے اپنے ایک استاد نے بتایا کہ ہمارے ساتھی وہاں گئے
دوسرے مدرسے میں وہاں اس دیواروں کے اوپر جو ہے وہ کھالوں کے لیے اشتہار لگائیں تو انہوں نے سارے اشتہارات پاڑ دیا اور ہمیں گالی دی، حالانکہ وہ دوست تھے، اس لیے کہ یہ نفع میرے جولی میں کیوں نہیں آ رہا. تو اللہ کے بندے وہ بھی مدرسے میں جا رہا ہے، یہ مدرسے میں جا رہا ہے. میرے مدرسے کے اندر ایک نائب محتمم صاحب آئے. ہمارے مدرسے کے اندر پورا درس نظامی کا نصاب نہیں ہے، دور حدیث کا درجہ ہے، تخصص کا درجہ ہے، موقوف علیہ کا درجہ ہے، اور محلے کے آس پاس کے جو لوگ ہیں کالونیوں میں رہتے ہیں، دور دور گھروں میں ان کے بچے آتے ہیں، تقریباً 70 کے قریب 80 کے قریب بچے ہیں، یہی ہے بس. اس کے باوجود وہ محتمم صاحب مجھے دعوت دینے کے لیے آئے. نائب محتمم صاحب دعوت تو مجھے دی، میں گھر چلا گیا کچھ پھل میوہ نکالنے کے لیے، چائے ان کی خاطر تواضع کرنے کے لیے. تو جب میں گیا تو وہ ہمارے مدرسے کے جو طلبہ تھے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو تم اس جنگل میں کیوں آئے ہو، ہمارے مدرسے میں آ جاؤ، وہاں پر داخل یہاں کیا کرتے ہو. اور جب مقصد یہ ہو تو آپ سوچیں کہ یہ اس میں اخلاص کہاں رہا، للہیت کہاں رہی. وہ طالب علم وہاں قریب ہے، وہ دیکھتا ہے. حالانکہ ان طلبہ نے مجھے کہا تھا، وہ طالب علم شاید یہاں بھی ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں یہاں پر، اور مدرسہ ہم نے ان کی وجہ سے شروع کیا تھا، ہم مدرسہ شروع نہیں کرتے تھے. حضرت نے فرمایا تھا، حضرت سے ہر کام میں مشورہ ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ دور حدیث شروع کی جائے، پھر موقوف علیہ کی اجازت دی. وہ رابعہ کے طالب علم تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی اور مدرسے میں پڑھیں گے نہیں جب تک آپ یہاں پر داخلہ نہیں دیں گے. ان کی وجہ سے ہم نے مدرسہ شروع کیا. وہ پڑھتے نہیں تھے، اب وہ اس کو کہہ رہے کہ وہاں پر کیوں نہیں آتے. اگر صورتحال ایسی ہو، دلوں کے اندر اتنی دوری ہو، اس کی وجہ سے نفاق اور شقاق پیدا ہوتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا. اگر مجلس کے اندر، تنہائی کے اندر یہ جواب نہیں دیتا تو سارا بڑاس ممبر کے اوپر آ کر نکالتا ہے. اشاروں کے اندر، کنایات کے اندر ان کی ہتک کی جاتی ہے، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، چاہے بغیر لام کے کیوں نہ ہو. یہ سارے کے سارے فتنے ہیں. ان فتنوں نے ہمیں روک رکھا ہے. جس طریقے سے کسی قیدی کے پاؤں کے اندر آپ زنجیریں ڈال لیں اور اس کے ہاتھوں کے اندر ہتکڑیاں ڈال لیں، اس کو نکالیں، یہاں سے آواز لگائی جاتی ہے کہ امت کے اندر یہ تشدد اور افتراق کو ختم کیا جائے. اور یہ صرف آواز نہیں بلکہ اس کے طریقے بتائے اور سکھائے جاتے ہیں. جن حضرات علماء کرام نے یہاں پر وقت لگائے ہیں ان کو پتہ ہے کس طریقے سے ختم کرنے کے لیے اصول بنائے جاتے ہیں. ان اصول کے اوپر علماء کرام نے یعنی دستخط ثبت کیے ہیں، مہر لے لگائی ہیں کہ امت کے اندر اسی سے اتفاق پیدا ہوگا، اتحاد آئے گا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ختم ہو گئی جس طرح صحابہ کرام کے درمیان تھی. اور ہم نے الحمدللہ یہاں پر دیکھا ہے. ابھی ایک بہت بڑے عالم کراچی کے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اپنائیت محسوس ہوتی ہے. ایک کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مہمان ہے اور یہ میزبان ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں میزبان ہوں. ایک ذہین اور فتین عالم ان کا یہ قول ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اس ماحول کے اندر یہ فضا پیدا کی جا رہی، اس سے فتنے ختم ہوں گے یا نہیں؟ فتنے انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیں سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے اخلاق پر ڈھاکہ ڈال رہا ہے وہ یہ کہ جس میں تزکیہ نہیں ہوتا، تکبر اور انانیت کا مسئلہ، حب مال، حب جاہ اور شہرت، خطابت کے لیے کہ مجھے لوگ داد دیں اور میری تعریف کریں، ایسے من گڑت روایات کو گھڑا جاتا ہے ممبر کے اوپر کہ لوگ اس سے محظوظ ہو جاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں. پیچھے کوئی نہیں کہتا کہ کیا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حوالے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن اگر پیچھے اس حدیث کے لیے وہ حوالہ تلاش کیا جائے تو وہ حوالہ نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے مجموع کے اندر جو ہے وہ ایسی تقریر کی جائے کہ جس سے لوگ محظوظ ہو جائیں، لوگ داد دیں. یہ شہرت پسندی کا فتنہ اس نے دین کو مٹا دیا ہے. باطنیت کا فتنہ کافروں کی طرف سے آ رہا ہے. اب مسلمانوں کے اندر ایسے استشراقیت کے فتنے پیدا ہوئے ہیں کہ دین کے حقیقی صورت کو مسخ کیا جاتا ہے. اور حضرت اس کے بارے میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں
کہ شعر ببر شعر اگر آپ گتے سے اور کاغذ سے بنائیں اور ایک چوہا اس پر مسلط کیا جائے تو کچھ وقت کے اندر وہ سارا شعر کھا جائے گا چوہا، اور حقیقی شعر ہو تو اس سے پورا جنگل ڈرتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اسلام کا صرف نام رہے گا، اسلام کا صرف نام رہے گا اور قرآن کریم کے صرف الفاظ رہیں گے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو۔ قرآن کریم ہماری صلاحیت ہے، جس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے پیدا کیے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ دوسری طرف تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان فتنوں کی نشاندہی اس تحریک کے اندر کی جاتی ہے اور اس کے علاج بھی بتائے جاتے ہیں، اور عملی طور پہ جو لوگ وقت لگاتے ہیں، یہ تو صرف اجتماعات اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں، یہ ماحول دیکھیں۔ الحمدللہ اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، جو آیا ہے وہ اثر لے کر گیا ہے، لیکن امت کو اس وقت انتہائی سخت ضرورت ہے۔ مدارس اپنی جگہ پر، مراکز اپنی جگہ پر، اور ممبر اور محراب اپنی جگہ پر، وہ ساری کی ساری ضروری ہیں، لیکن ان فتنوں کے سدباب کے لیے صرف اور صرف یہ صورتیں کافی نہیں ہیں۔ اس کے لیے ایک عالمگیر تحریک کی ایسی ضرورت ہے جس میں مسلمانوں کی قوت کو ایک کیا جائے اور پھر اندر سے جو ہماری کمزوری ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اسی کے لیے یہ اجتماعات ہو رہی ہیں۔ حضرت نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے۔ آپ تحریریں دیکھیں، آپ تفسیر دیکھیں، تفسیر البرہان جگہ جگہ سفر کے اندر میں حضرت کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کبھی میں جب اٹھتا ہوں آنکھ کھل جاتی ہے تو حضرت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو پتہ نہیں کس وقت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ جل شانہ سے تعلق جس طریقے سے ہمارے اکابر اسلاف صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ورثے میں ملی ہے، اور بعض جگہوں پر یہ جھلک دکھائی دیتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام سے کام اس کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن۔ لیکن قرآن کریم اس جگہ پہ جو قرآن جس طریقے سے بولتا ہے، اب تو قرآن کی ترجمانی اسی طریقے سے کریں جس طرح قرآن کہنا چاہتا ہے، اس طرح نہیں جو آپ کے دل میں آتا ہے۔ ایک دفعہ میں درویش میں تھا، تو یہ وہ زمانہ تھا جس وقت افغانستان پہ امریکہ حملہ کر رہا تھا۔ وفود آتے تھے یہود کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے، جس میں کچھ یہودی بھی ہوتے تھے خال خال، اور نصارہ کی طرف سے آتے تھے، اور مسلمانوں کا ایک دکا اکا دکا فرد بھی ہوتا تھا۔ تو اکثر و بیشتر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شہید رحمہ اللہ وہ ان کو جوابات دیتے تھے، ان کو بیان کرتے تھے۔ وہ آتے تھے کہ ان مدارس کے اندر کیا ہے۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت نہیں تھے اس زمانے کے اندر، حیات تھے، لیکن وہ کسی جگہ بیان کے لیے گئے ہوئے تھے، تو مدرسے کے انتظامیہ نے مجھے کہا کہ ان وفد سے آپ نے بات کرنی تھی۔ ایک دفعہ 17 کے قریب آدمی تھے، دوسری دفعہ 21، جس میں کافر زیادہ تھے، ان سے باتیں کرنی تھی۔ تو اس میں پہلے ایک مضمون دین اسلام کی دعوت کے بارے میں وہ پہلے بیان کی شکل میں وہ کہا جاتا تھا، ان کے سامنے باتیں آتی تھی، اور پھر ان کے سوالات کا جوابات ہوتے تھے۔ تو اس وفد کے اندر جو ترجمان تھا وہ سرکاری پروٹوکول پہ آیا ہوا تھا۔ مجھے پروٹوکول کے معنی نہیں آتے، لیکن یہ لفظ آتا ہے۔ تو وہ آیا تھا، وہ ترجمانی کرتا تھا۔ انگلش میں بول نہیں سکتا، لیکن کچھ سمجھ لیتا ہوں۔ میں جو بیان کر رہا تھا تو وہ بیان جس طریقے سے شروع ہوا تو ابتدا میں چند جملے وہ اس نے ٹھیک ترجمانی کی، لیکن آگے جا کر اس نے غلط بیانی سے کام لینا شروع کیا۔ وہ ترجمہ میں کچھ بولتا تھا، وہ ترجمہ کچھ کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ غلط بول رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی میں نے یہ نہیں کہا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ صحیح ترجمہ کریں۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے جو پروفیسر تھے ایگریکلچرل یونیورسٹی میں، زرعی یونیورسٹی میں، وہ بہت غصہ ہوئے، طیش میں آ گئے جب میں نے یہ بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ ترجمانی نہ کریں، میں کرتا ہوں۔ پھر اس نے ترجمانی کی، الحمدللہ اس نے ٹھیک۔ اگر میں صحیح بولتا ہوں اور سامنے وہ لوگ میرے قریب بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میری زبان نہیں سمجھتے، بیچ میں ترجمانی کرنے والا وہ غلط بیانی سے کام لے، تو مجھے آپ بتائیں کہ میری باتیں اس کو سمجھ میں آ جائے گی؟ یعنی صحیح باتیں وہ لے گا دل پہ؟ نہیں، قطعاً لے گی۔
قرآن کریم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں لیکن اس میں بات اپنی گھسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑ دیا جائے جس طریقے سے قرآن کریم کہتا ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو علماء حقانیین کی تفاسیر موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر انہوں نے لی ہے، ان کو دیکھا جائے۔ تو حضرت ایسی تفسیر لکھنے کی کوشش کریں جس میں کئی جلدیں سامنے آ گئی البرہان کے نام سے، جو ایک خلاصہ ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسرائیلی روایات تفاسیر کے اندر گھس آئی، جس کی وجہ سے انتہائی پریشانی بنتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے بارے میں اور انبیاء کرام کے جو پہلی جماعت ہے ان کے بارے میں مختلف قسم کی بدگمانیاں پیدا ہوتی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں امت کے سامنے صحیح رخ کے اندر سامنے آ جائے، اسی لیے یہ تحریک جاری ہے، اس کے اجتماعات ہوتے ہیں حضرت کے بیانات سے، ان کی تحریروں سے، اور حضرت جس کو منتخب کرے ان کے بیانات سے، کہ لوگ امت کے اندر ایک بیداری آ جائے، غفلت کے اندر نہ ہو، ورنہ فتنے پہلے کے بنسبت زیادہ ہیں۔ پہلے صرف اور صرف عملی نقصانات ہوتے تھے، عملوں کے اوپر حملہ ہوتا تھا، آج کل ایمان کے اوپر حملہ ہے۔ برملا لوگوں کی زبانوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں اور اس جگہ سے زیادہ حضرت کی زیر سایہ استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اللہ جل شانہ ہمیں بیداری کی لہر ہمارے اندر دوڑائیں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔